گزشتہ جمعے کو آپ حضرات کے سامنے گفتگو یہ چل رہی تھی کہ اللہ تبارک و تعالی نے یہودیوں کے بارے میں یہ حکم بیان کیا کہ یہودیوں نے اللہ تبارک و تعالی کے کلام میں تحریف کی ہے، یعنی اللہ کا جو کلام نازل ہوا اس کے اندر تبدیلی کی، کہیں تو ایسا کیا کہ اللہ کے حکم کو ہی بدل دیا، اور کہیں ایسا کیا کہ اللہ کے حکم کو بالکل سرے سے غائب ہی کر دیا۔ تو یہ مختلف قسم کی تحریفیں تھیں جو اللہ کے کلام میں یہودیوں نے کی تھیں، اور یہ بات آپ حضرات کے سامنے گزشتہ جمعے میں واضح ہو چکی ہے۔ میں نے عرض کیا تھا کہ روئے زمین پر سب سے زیادہ پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر کوئی مخالفت کرنے والا طبقہ ہے، کوئی گروہ ہے، کوئی قوم ہے تو وہ یہودیوں کی قوم ہے۔ یہودی قوم آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ نفرت کرتی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر انہوں نے ایمان کو بھی قبول نہیں کیا، جبکہ ان کی کتابوں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی ہونے کی صراحت بھی موجود تھی۔ لیکن جن لوگوں نے یہودیوں میں سے اس بات کو سمجھا وہ ایمان میں داخل ہوئے، جیسا کہ حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان خوش قسمت صحابہ میں ہیں کہ جنہیں اللہ تبارک و تعالی نے توریت کا بھی حافظ بنایا اور قرآن مقدس کا بھی حافظ اللہ تبارک و تعالی نے ان کو بنایا، اور وہ ایمان کے اندر داخل ہوئے۔ لہذا جن کے مقدر میں اللہ تبارک و تعالی نے ایمان کو لکھا تھا وہ ایمان لے آئے، لیکن یہودیوں کا اکثر طبقہ ایسا ہے کہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لایا، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو توہین کی نگاہ سے دیکھا گیا، جیسا کہ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ یہودیوں کی کتاب کے اندر اس بات کی صراحت موجود تھی کہ آخری نبی مکۃ المکرمہ کے اندر پیدا ہوگا۔ اس بات کی صراحت ان کے کتابوں میں موجود تھی، اور اس بات کی بھی وضاحت موجود تھی کہ آخری نبی بنی اسماعیل میں سے پیدا ہوگا۔ بنی اسماعیل کسے کہا جاتا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دو صاحبزادے، ایک حضرت سارہ علیہ السلام کے وطن سے اور ایک حضرت ہاجرہ علیہ السلام کے وطن سے ہیں۔ حضرت سارہ علیہ السلام کے وطن مبارک سے آپ کے صاحبزادے حضرت اسحاق علیہ السلام ہیں، اور اسحاق کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام ہیں، اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے لڑکے یوسف علیہ السلام ہیں۔ لہذا حضرت اسحاق علیہ السلام سے جتنے بھی انبیاء کا سلسلہ چلا ہے ان تمام انبیاء کو بنی اسرائیل کا پیغمبر کہا جاتا ہے۔ اور دوسرے لڑکے جو حضرت اسماعیل علیہ السلام ہیں، حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت ہاجرہ کے وطن مبارک سے ہیں، ابراہیم علیہ السلام کے صاحبزادے ہیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے اندر تشریف لائے ہیں، اور آپ کے آبا و اجداد کا سلسلہ بنی اسماعیل سے ہے۔ اس وجہ سے آپ کو بنی اسماعیل سے کہا جاتا ہے، اور اس بات کی صراحت یہودیوں کی کتاب کے اندر موجود تھی کہ آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جو آئیں گے وہ مکہ میں آئیں گے، اور وہ بنی اسماعیل سے تعلق رکھنے والے ہوں گے۔ اس بات کی صراحت ان کی کتابوں میں موجود تھی، لیکن اس کے بعد بھی انہوں نے ایمان قبول نہیں کیا اور اپنی ہٹ درمی پر قائم رہے، اور انہیں اس بات کا بہت حسد تھا کہ آخری نبی بنی اسماعیل میں سے کیوں آیا۔ اسی کے ساتھ ساتھ یعنی پہلی چیز تو یہ
کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مکے میں پیدا ہونا ان کی کتاب میں موجود تھا، اور دوسرا آپ کا بنی اسماعیل میں سے ہونا یہ بھی ان کی کتاب میں موجود تھا، اور تیسرا اس بات کی صراحت بھی ان کی کتاب میں موجود تھی کہ آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو اس دنیا میں تشریف لائیں گے ان کا نام احمد توریت کے اندر موجود ہے، لیکن وہ ایمان نہیں لائے، اپنی ہٹ درمی پر جمے رہے، اور انہوں نے صراحت کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی ماننے سے انکار کر دیا، اور یہ کہا کہ محمد عربی آخری نبی نہیں ہے۔ یہ ان کا حسد اور بغض اس معنی کر تھا کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں تشریف لانے سے پہلے جب یہودیوں کا مقابلہ مکہ کے کافروں سے ہوتا تھا تو بڑے فخر کے طور پر کہتے تھے ہم تو اللہ کی لاڈلی امت ہیں، اس معنی کر کہ زیادہ تر پیغمبر اللہ نے بنی اسرائیل میں پیدا کیے ہیں۔ بنی اسرائیل کے معنی آتے ہیں اللہ کے بندے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے بنی اسرائیل پر جتنی نوازشات، جتنے انعامات کیے ہیں اتنے کسی قوم پر نہیں کیے گئے۔ جیسا کہ اللہ تبارک و تعالی نے من اور سلوہ کو نازل کیا، یعنی اللہ تبارک و تعالی نے آسمان سے مکھن اور بٹیر ان کے لیے نازل کیا، انہیں ملتا تھا، لیکن اللہ نے ان سے یہ فرما دیا تھا کہ اس کا ذخیرہ بنا کر مت رکھنا، کیونکہ اگر تم نے ذخیرہ بنایا تو پھر اللہ کی پکڑ آئے گی۔ انہوں نے وہی کام کیا، اللہ کے حکم کو توڑ دیا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ان پر جو اللہ کی نوازشات، اللہ کے انعامات تھے وہ روک لیے گئے۔ تو جتنی نوازشات اللہ تبارک و تعالی نے بنی اسرائیل پر کیے ہیں اتنی انعامات کسی قوم پر نہیں تھے، لیکن جب ان کی لڑائی مکے والوں سے ہوتی تو بڑے فخریہ انداز میں یہ کہتے ہم اللہ کے لاڈلے ہیں، اللہ کی محبوب امت ہیں۔ جب اللہ نے سارے نبیوں کو ہماری قوم کے اندر بھیجا ہے تو آخری نبی بھی ہماری قوم کے اندر ہی آئے گا، اور ساتھ میں یہ بھی کہتے کہ جب آخری نبی اس دنیا کے اندر تشریف لائیں گے تو پھر ہم تمہارا مقابلہ کریں گے، اور پھر ہمیں پوری امید ہے کہ ہم کامیاب ہوں گے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی نے اس کے بالکل برعکس کیا، اور آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو بجائے بنی اسرائیل میں بھیجنے کے اللہ تبارک و تعالی نے بنی اسماعیل میں پیدا کیا۔ بس آپ بنی اسماعیل میں پیدا ہوئے، اس کے بعد سے یہودیوں کا حسد شروع ہو گیا۔ حسد شروع ہونے کے بعد انہوں نے تحریف کی، اس بات کی کہ محمد عربی کا ذکر توریت میں نہیں ہے، کہیں اس کی وضاحت نہیں کی گئی ہے، کیونکہ اللہ کے نبی سے حسد تھا، اور آپ کی خصوصیات جو اللہ نے توریت کے اندر بیان فرمائی تھی، آپ کا حلیہ مبارک جو بیان کیا تھا، اس سارے حلیے کو بدل دیا، اس کے اندر تبدیلی کر دی صرف اور صرف حسد کی وجہ سے۔ اس کا تذکرہ آپ حضرات کے سامنے کیا گیا۔ انہی اعتراضات میں سے آج کل یورپین کے جو یہودی ہیں وہ اس بات کا بھی اعتراض کرتے ہیں کہ جب محمد عربی آخری نبی ہیں تو آخری نبی کو اتنی کثرت کے ساتھ میں شادیاں کرنے کی کیا ضرورت تھی، یا اسی طریقے سے آپ کو لونڈیاں باندیا رکھنے کی کیا ضرورت تھی؟ تو اس کا جواب محدثین نے اور علماء نے اس معنی کر دیا ہے کہ جہاں تک تعلق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 شادیاں کی ہیں، لیکن بیک وقت آپ کے نکاح میں 9 بیویاں اور 2 باندیاں رہی ہیں۔ سب سے پہلا نکاح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے کیا، اور دوسرا نکاح حضرت زینب سے کیا جو کچھ عرصہ آپ کے نکاح میں رہیں اور بعد میں انتقال کر گئیں، لیکن 9 بیویاں آپ کی بیک وقت آپ کے نکاح کے اندر رہی۔ آپ نے کثرت کے ساتھ جو شادیاں کی ہیں اس کے اندر بہت ساری مصلحتیں ہیں، ان میں ایک مصلحت تو یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دنیا کے اندر
اللہ نے آپ کو نبوت سے سرفراز کیا، یعنی اللہ نے آپ کے سر پر نبوت کا تاج سجا دیا، تو آپ کے شہر کے اندر غیر تو کیا اپنی بھی آپ کے دشمن ہو گئے۔ آپ کی دشمنی اس معنی کر زیادہ ہو گئی کہ آپ نے لوگوں کو ایک اللہ کی عبادت کا حکم دیا کہ ایک اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کا مستحق نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کسی سے التجا مت کرو، صرف مرادوں کو پورا کرنے والا، مشکلات کو دور کرنے والا، پریشانیوں کو حل کرنے والا، بیماری میں شفا دینے والا، یہ صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے۔ اللہ کے علاوہ کوئی طاقت نہیں ہے جو بیماری کو دور کرے، مشکلات کو دور کرے، پریشانیوں کو حل کرے، صرف اور صرف ایسا کرنے والی ذات اللہ کی ذات ہے۔ لہذا اللہ تبارک و تعالی نے آپ کے سر پر نبوت کا تاج سجا دیا۔ جب اللہ کے نبی نے یہ پیغام اپنی قوم کو دیا تو قوم آپ کی مخالف ہو گئی، مخالفت بڑھتی گئی۔ اب آپ نے یہ چاہا کہ جب، اور یہ اللہ کا حکم تھا، اصل اللہ کا حکم تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم پر عمل کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو خاندان میں یا جو قبیلے عرب کے ہیں وہ آپ سے دشمنی رکھتے ہیں، اگر ان سے رشتہ داری جڑ جائے گی تو رشتہ داری جڑنے کی وجہ سے ان کے دل میں میری طرف سے محبت پیدا ہوگی، اور محبت پیدا جب ہو جائے گی تو یہ لوگ میری بات کو سننے والے بن جائیں گے۔ جیسا کہ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ جو ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی ہیں، جب آپ سے رشتہ جڑا، یعنی ام حبیبہ جب آپ کے نکاح کے اندر آئیں تو آپ کے نکاح میں آنے کی برکت سے حضرت ابو سفیان بھی ایمان لے آئے، اور اسی طریقے سے ابو سفیان کے جو خاندان کے لوگ تھے وہ بھی اسلام کے اندر داخل ہوئے۔ تو آپ کا کثرت ازدواج یعنی زیادہ شادیاں کرنا، یہ آپ کا اس معنی کرتا کہ عرب کے جو قبیلے ہیں ان سے جب میری رشتہ داری جڑ جائے گی، وہ میری بات کو سنیں گے، ایمان کے اندر داخل ہوں گے، اسلام کو فائدہ ہوگا، اسلام پھیلنا شروع ہو جائے گا، اور کثیر تعداد میں ایمان والے مکۃ المکرمہ کے اندر موجود ہوں گے۔ آپ نے شادیاں کی، اور آپ نے جس بات کو محسوس کیا تھا وہی بات آگے چل کر حقیقت ثابت ہوئی کہ آپ کی زیادہ شادیاں کرنے کی وجہ سے کثرت کے ساتھ لوگ ایمان میں داخل ہوئے، کیونکہ کہیں نہ کہیں ایک دوسرے کی رشتہ داری جڑتی تھی، جس کے نتیجے میں صحابہ کرام کی تعداد زیادہ ایسی ہوئی کہ جس نے ایمان کو قبول کر لیا۔ ایک تو وجہ یہ تھی، اور دوسری وجہ کثرت کے ساتھ شادی کرنے کی آپ کی یہ تھی کہ آپ روئے زمین پر اکیلے نبی ہیں، آپ کے زمانے کے اندر دوسرا کوئی پیغمبر نہیں ہے، آپ صرف اور صرف اکیلے پیغمبر خاتم النبیین ہیں۔ اللہ نے آپ کو دنیا کے اندر پیغمبر بنانے کے بعد اس بات کی مہر لگا دی کہ اب خاتم النبیین کے بعد دوسرا کوئی نبی نہیں آئے گا، اور آپ آخری نبی تھے تو آپ کے کندھوں پر بوجھ بھی زیادہ تھا۔ اگر آپ کے نکاح کے اندر ایک بیوی ہوتی تو گھر کے بہت سارے کام ایسے ہوتے ہیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ اصل عورتوں میں دین بھی پہنچانا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چاہا کہ زیادہ شادیاں ہوں گی تو زیادہ عورتیں مجھ سے جڑیں گی، اور میں سب کو دین کی باتیں سکھاؤں گا۔ عورتوں کے بہت سارے مسائل ہیں، پاکی اور ناپاکی کے اندر نماز کا مسئلہ ہے، اس کے علاوہ اور بہت سارے مسائل ہیں۔ عورتیں مجھ سے نہیں پوچھ سکتی، لیکن عورتیں عورتوں سے بے جھجک معلوم کر سکتی ہیں۔ میرے نکاح میں عورتیں ہوں گی، میں ان کو عورتوں کے مسائل سکھاؤں گا، اور عورتیں کثرت کے ساتھ ان ازواج مطہرات سے مسئلے معلوم کرنے کے بعد عمل کریں گی، جس کا نتیجہ یہ ہوا، آپ نے سنا ہے اللہ کے نبی کی ایک بیوی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، قربان جائیے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر کتنی کثیر تعداد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایتیں نقل کی ہیں
مؤرخین نے لکھا ہے کہ 10,210 حدیثیں اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اللہ کے نبی سے نقل فرمائی ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی حضرت عائشہ صدیقہ ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں یہ آتا ہے کہ آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے چلے جانے کے بعد مدینۃ المنورہ کا مفتی ہونے کی حیثیت ان کو دی گئی تھی کہ آپ اپنے زمانے کی مفتی تھیں، اور صحابہ کو جب کوئی بھی مسئلہ مشکل پیش آتا تو صحابہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے اس مسئلے میں رائے طلب کرتے تھے اور آپ سے مسئلے کی صحیح حقیقت کو معلوم کر کے اس پر عمل کرتے تھے۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کثرت ازدواج کرنے کا فائدہ تھا، آپ نے یہ محسوس کیا، آپ نے عمل کیا اور اس سے بہت فائدہ بھی ایمان والوں کو نصیب ہوا۔ دو چیزیں تو یہ آپ حضرات کے سامنے ہیں، اور تیسری بات یہ ہے یہودیوں کو اس بات میں غور کرنا چاہیے، حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام دونوں بنی اسرائیل کے پیغمبر ہیں، اور یہودیوں کی کتابوں میں یہ بات لکھی ہے حضرت داؤد علیہ السلام کی 99 بیویاں تھیں اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی 1000 بیویاں تھیں، تو 99 کے مقابلے میں 11 شادیاں زیادہ نہیں ہیں بلکہ 99 اس سے زیادہ ہیں، یا اسی طریقے سے 11 سے زیادہ 1000 ہیں۔ تو یہودیوں کو حضرت داؤد علیہ السلام کی بیویوں پر اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی بیویوں پر اعتراض کیوں نہیں ہوتا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں پر اعتراض کیوں ہے؟ انہیں اپنے نفس کے اندر اپنے آپ سے یہ سوال کرنا چاہیے کہ یہ سوال ہم امت محمدیہ سے جو کرتے ہیں، ہمیں اپنے بارے میں سوچنا چاہیے کہ ہمارے پیغمبروں نے کتنی شادیاں کی ہیں، انہیں صحیح مسئلے کی حقیقت معلوم ہو جائے گی۔ کوئی بھی پیغمبر دنیا کے اندر جو آ کر کام کرتا ہے، چاہے داؤد علیہ السلام ہو، چاہے حضرت سلیمان علیہ السلام ہو، چاہے یعقوب علیہ السلام ہو، یوسف علیہ السلام ہو، ابراہیم علیہ السلام ہو، موسیٰ علیہ السلام ہو، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہو، کسی بھی نبی کا کوئی عمل اللہ کے حکم اور اللہ کی مرضی کے خلاف نہیں ہوتا ہے، کیونکہ نبی ہر خطا سے معصوم ہے، نبی سے کوئی خطا سرزد نہیں ہوتی، اور اگر خدا نخواستہ نبی سے کوئی غلطی ہوتی بھی ہے تو ہونے سے پہلے اللہ اس غلطی کو معاف کر دیتا ہے۔ اللہ نے اس بات کا وعدہ کیا ہے کہ پیغمبر سے جو غلطی ہوتی ہے ہم اس کو معاف کر دیتے ہیں۔ نبی معصوم ہے، اگر پہلے تو غلطی نہیں ہوتی اور اگر ہوتی بھی ہے تو اللہ اس کو معاف کر دیتا ہے۔ تو ہمیں کسی بھی پیغمبر کے بارے میں یہ حق نہیں ہے کہ ہم کسی پیغمبر کے بارے میں اعتراض کریں، اس کی ذاتی زندگی پر اور اس کی گھریلو زندگی پر ہم اعتراض کریں۔ نبی کا جو بھی کام ہوتا ہے وہ اللہ کی مرضی اور اللہ کی منشا سے ہوتا ہے۔ یہ بات آپ حضرات کے سامنے کچھ گزشتہ جمعے کے اندر آ گئی تھی اور آج میں نے تفصیل کے ساتھ میں آپ حضرات کے سامنے عرض کی ہے۔ آج جو آیت مبارکہ پڑھی گئی ہے، اس آیت کے اندر پہلی آیت میں تو اللہ تبارک و تعالی نے اس بات کی وضاحت فرمائی ہے کہ دنیا کے اندر اگر کوئی جرم سب سے بڑا ہے، اگر کوئی خطا سب سے بڑی ہے، اگر کوئی گناہ ناقابل معافی ہے جسے اللہ کبھی معاف نہیں فرمائے گا، تو وہ سب سے بڑا جرم یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا جائے۔ اس سے بڑا کوئی جرم نہیں ہے۔ ایک آدمی دن اور رات نمازیں پڑھتا رہے، تہجد ادا کرتا رہے، 5 وقت نماز پڑھتا رہے، نوافل ادا کرتا رہے، اللہ کی حمد اور ثنا بیان کرتا رہے، لیکن اللہ کی ذات میں ذرے کے برابر شرک کر لے تو وہ معاف نہیں کیا جائے گا۔ اس بات کا اعلان اللہ نے قرآن میں کر دیا ہے اور صاف بیان فرمایا، ان الشرک لظلم عظیم، روئے زمین پر اگر کوئی سب سے بڑا گناہ ہے تو وہ اللہ کے ساتھ شرک کرنا ہے، اسے اللہ معاف نہیں فرمائے گا۔ یہاں پر جو آیت بیان کی گئی ہے اس میں اللہ نے بیان فرمایا کہ اللہ سارے گناہوں کو
جو گناہ کیے گئے ہیں، جو خطا انسان نے کی ہیں، کل قیامت کے دن میدان محشر میں معاف فرما دے گا۔ لیکن اگر کسی نے اللہ کے ساتھ شرک کیا ہوگا، اللہ اسے معاف نہیں کرے گا۔ اب شرک کے الگ الگ درجے ہیں۔ ایک تو شرک یہ ہے کہ اللہ کی ذات میں کسی کو شریک ٹھہرایا جائے، جو درجہ اللہ تبارک و تعالی کا ہے اسی درجے میں کسی اور کو معبود بنایا جائے، جیسا کہ عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا دیا، اور جو درجہ اللہ تبارک و تعالی کا تھا وہی درجہ عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دے دیا، تو یہ شرک اللہ کی ذات میں شرک ہے۔ یا اسی طریقے سے کوئی انسان یہ سمجھے کہ ہم جن بتوں کی پوجا کر رہے ہیں ان کو بھی اللہ کی بادشاہت میں کچھ نہ کچھ حصہ ہے، یہ بھی ایسے ہی معبود ہیں جیسے اللہ معبود ہے، تو یہ اللہ کی ذات میں شرک ہے۔ اللہ نے فرمایا لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا، اگر روئے زمین پر چند معبود ہوتے تو یہ دنیا کا نظام ایسے نہیں چلتا جیسے آج چل رہا ہے، یہ تو نظام درہم برہم ہو جاتا۔ مثال کے طور پر دو خدا ہوتے، دو معبود ہوتے، ایک اللہ سے التجا کرتا، مثال کے طور پر یہ کہتا کہ اللہ بارش برسا دے، اور دوسرا کوئی اللہ کا بندہ یہ دعا کرتا کہ بارش نہ برسائی جائے، تو ایک تو یہ کہتا کہ بارش برسنی چاہیے اور دوسرا یہ کہتا کہ بارش نہیں ہونی چاہیے۔ اس کے اندر اختلاف ہو جاتا، اور ایک دوسرے کی بات کو جب نہیں مانا جاتا تو یہ سارا کائنات کا نظام منتشر ہو جاتا۔ اس معنی کر اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا، روئے زمین پر چند معبود نہیں ہیں، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، کوئی عبادت کا مستحق نہیں ہے، کوئی ایسی ذات نہیں ہے جس کے سامنے تم اپنے سر کو جھکاؤ، کوئی ایسی ذات نہیں ہے جس کے سامنے تم اپنی مشکلوں کو حل کرانے کے لیے رکھو، کوئی ایسی ذات نہیں ہے جس کے سامنے اپنی بیماری کا تم حل لے کر جاؤ۔ وہ ذات صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے، اللہ کے علاوہ تو کوئی ذات قابل تعظیم ہی نہیں ہے، کسی کو اللہ کا ساجی نہیں قرار دیا جا سکتا۔ ایک شرک کی قسم تو یہ ہے، اور دوسری شرک کی قسم یہ ہے کہ انسان اللہ کے ساتھ ذاتی طور پر تو کسی کو شریک نہ کرے، لیکن اللہ کی صفات میں کسی کو شریک ٹھہرائے۔ اس کی مثال یہ ہے کہ کوئی یوں مانے کہ جس طریقے سے اللہ تبارک و تعالی شفا دیتا ہے، اللہ اس بات پر قادر ہے کہ بیمار کو شفا دے، مشکل کشا کی پریشانی کو حل کر دے، جو مشکل میں مبتلا ہے اس کی پریشانی دور کر دے، یہ اللہ کی قدرت ہے۔ اگر کوئی یہ بات ثابت کرے کہ جیسے اللہ بیماری کو دور کرتا ہے، اللہ پریشانیوں کو حل کرتا ہے، اسی طریقے سے جو ہمارے معبود ہیں یہ بھی پریشانیوں کو دور کرتے ہیں، تو یہ اللہ کی صفات میں شرکت ہے۔ یا اسی طریقے سے تیسرا شرک یہ ہے کہ اللہ کی ذات میں شرکت نہ کی جائے، یعنی اللہ کی ذات میں کسی کو شریک نہ مانا جائے، اللہ کی صفات میں شریک مانا جائے۔ اس کی ایک مثال یہ آپ حضرات کے سامنے آ گئی، اور دوسری اللہ کی صفات میں شرکت کی یہ مثال ہے کہ کوئی آدمی یہ کہے کہ جس طریقے سے اللہ تبارک و تعالی مختار کل ہے، اللہ کو تمام چیزوں کا اختیار حاصل ہے، اسی طریقے سے اللہ کے علاوہ پیغمبروں کو یا اسی طریقے سے اللہ کے نیک بندوں کو کل چیزوں کا اختیار حاصل ہے، یہ بھی اللہ کی ذات میں شرک ہے۔ لہذا اس سے بچنا اور اس سے احتراز کرنا ضروری ہے۔ ایک چیز ہوتی ہے اللہ کی ذات میں صفاتی طور پر کسی کو شریک کرنا، اور ایک چیز ہوتی ہے کہ اللہ کے نیک بندوں کا وسیلہ دے کر اللہ سے مانگنا، دونوں میں بہت بڑا فرق ہے۔ اگر کوئی آدمی اللہ کے نیک بندوں کا وسیلہ دے کر اللہ سے
دعائیں کرتا ہے، مقصد اس کا یہ ہے کہ اللہ ان نیک بندوں کے تحت میری دعا کو قبول کر لے گا، یہ اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں، انہوں نے دنیا میں جو خطا کی ہیں اللہ سے اپنے گناہوں کو معاف کرا لیا ہے، تو امید ہے کہ اللہ ان بزرگوں کے وسیلے سے دعا کو قبول کر لے، کیونکہ یہ بزرگ ہیں، اور بزرگ اللہ کے وہ بندے ہیں جن کے بارے میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ یہ اللہ کے دوست ہیں، اللہ نے انہیں اپنا دوست قرار دیا ہے، تو ان کا وسیلہ اگر مانگ کر اللہ سے دعا کرتا ہے تو اس کے اندر کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ لیکن اگر یہ سمجھے کہ میری دعا جو میں دعا کر رہا ہوں جیسے اللہ پریشانیوں کو دور کرتا ہے، ایسے ہی یہ اللہ کے نیک بندے بھی پریشانیوں کو دور کرنے پر قادر ہیں، تو یہ اللہ کی ذات میں اور صفات میں شرک ہے، اسے اللہ معاف نہیں کرے گا۔ اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں وضاحت فرمائی ہے، اور شرک کرنا جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے بیان کیا کہ یہ سب سے بڑا گناہ ہے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، بے شک اللہ تبارک و تعالی معاف نہیں کرے گا مشرک کو، یعنی اللہ کی ذات میں جو شرک کرتا ہے، ذات میں اور صفات میں جو اللہ کے ساتھ کسی بھی اعتبار سے کسی کو شریک ٹھہراتا ہے، اللہ اس کے شرک کو معاف نہیں کرے گا۔ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، اور اللہ اس گناہ کے علاوہ، یعنی اللہ کے ساتھ جو شرک کیا گیا ہے، اس گناہ کے علاوہ اللہ جس گناہ کو چاہے گا معاف فرما دے گا، یہ اللہ کے اختیار میں ہے کہ اللہ معاف فرما دے گا۔ شرک کو اللہ کسی بھی اعتبار سے معاف نہیں کرے گا۔ اس کی مثال آپ حضرات کے سامنے یہ موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے والد محترم حضرت ابو طالب رضی اللہ عنہ، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا ہیں، اور آپ کا ہر موقع پر آپ نے ساتھ دیا ہے، یعنی چچا نے ہر اعتبار سے آپ کی مدد کی ہے، اور آپ کا سلسلہ اس اعتبار سے کہ آپ کا بھتیجا نبی ہے اور آپ کا بیٹا شیر خدا ہے، اور آپ کا پوتا شہید کربلا ہے، تمام خصوصیات ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت آپ کے پاس آئے جبکہ آپ کے چچا بیمار ہیں، بیماری کی حالت میں آپ نے اپنے چچا سے کہا کہ چچا جان میرے کان میں کلمہ پڑھ لو، اللہ کے یہاں پر آپ کی سفارش کر دوں گا، اللہ آپ کو معاف کر دے گا۔ لیکن کچھ شریر قسم کے کفار وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے، حضرت ابو طالب سے کہا کہ ابو طالب جب مرتے وقت آخری وقت میں اپنے آبا و اجداد کا دین چھوڑ جاؤ گے؟ حضرت ابو طالب نے ایمان کو قبول نہیں کیا، کلمے کو نہیں پڑھا۔ حدیث میں یہ آتا ہے کہ قیامت کے دن جب حساب و کتاب کا معاملہ ہوگا تو آپ کے چچا کو اللہ عذاب میں گرفتار کرے گا، اور سب سے ہلکا عذاب یہ ہوگا کہ آگ کے جوتے انہیں پہنائے جائیں گے، اور آگ کے جوتے پہنائے جانے کی وجہ سے آپ کا دماغ ایسے کھول رہا ہوگا جیسے دیگچی میں اگر پانی کو رکھ کر آگ پر رکھا جائے تو آگ کی تپش کی وجہ سے دیگچی کے اندر پانی ابال مارتا ہے، اس طریقے سے آپ کا دماغ کھول رہا ہوگا۔ لیکن اللہ آپ کے شرک کی وجہ سے آپ کو معاف نہیں کرے گا۔ یہ اتنا بڑا جرم ہے، اتنا بڑا گناہ ہے، اللہ نے اس کو تو صاف منع کر دیا ہے کہ اس کو تو معاف ہی نہیں کیا جائے گا۔ آگے اللہ نے بیان فرمایا وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ، اور جس کسی نے بھی اللہ کے ساتھ شرک کیا فَقَدِ افْتَرَىٰ، تو اس نے اللہ پر بہتان باندھ دیا، اسمن عظیما، اور اللہ کے ساتھ شرک کرنا، اللہ کا کسی کو ساجی قرار دینا، اللہ کا ہمسر سمجھنا، یہ ایسا جرم ہے جو سب سے بڑا گناہ ہے، اس سے بڑا کوئی گناہ نہیں ہے۔
اللہ تبارک و تعالی نے اس کی وضاحت اس آیت مبارکہ کے اندر کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی شرک سے حفاظت فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی آخری سانس تک ہمارے دلوں کے اندر توحید کو قائم فرمائے، اور ہم سب کو کلمے والی موت نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا